السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیر وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب تم نے یہ قصہ سنا تو اپنے دل میں اس قصے کے بارے میں کوئی خیر بات کیوں نہیں لائی اور کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت کو بیان فرمایا اور بتلایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک باز ہیں، بالکل پاک صاف ہیں، بالکل پاک دامن ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک مکمل اور مسلسل قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کو خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ کئی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو، اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون حدیث نمبر 4750 پہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ واقعہ افک اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے تھے تو جنگوں میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام سے قرہ نکالا کرتے تھے۔ قرہ کیوں نکالا کرتے تھے؟ تاکہ جب سفر میں جائیں گے تو کسی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ قرہ نکالا کرتے تھے، بیویوں کا نام نکلتا تھا۔ ایک جنگ ہوئی جس کا نام غزوہ بنو المستلق ہے۔ جب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی فرمائی تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئی غزوے کے لیے۔ جب غزوہ کمپلیٹ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، صحابہ کرام جب واپس آنے لگے تو مدینہ کے قریب ایک جگہ پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں پر وہ لوگ رکے اور رکنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا تو اس وقت کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پورے سفر میں اونٹ پر ایک خودے میں سوار رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ لوگ مقرر تھے جو خودہ کو جب رکنا ہوتا تو اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر جب کوچ کا وقت آتا تھا تو وہی لوگ آ کر کے اس خودہ کو پھر سے اونٹ پر کس دیتے تھے، کجاوا کی طرح سے کس دیا کرتے تھے اور سفر جاری رہتا تھا۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو اب سب لوگ ریڈی ہونا شروع ہو گئے، تو میں بھی پورے قافلے کو پار کرتی ہوئی ذرا جنگل کی طرف چلے گی تاکہ قضاء حاجت کر لیں، اپنی حاجت کو پوری کر لیں، ضرورت کو پوری کر لیں۔ میں نے اپنی ضرورت کو پوری کیا اور پوری کرنے کے بعد جب واپس آنے لگی تو اچانک میرا ہاتھ میرے سینے سے ٹکرایا تو میں نے دیکھا کہ زفار کے نگینوں کا جو ہار میرے پاس تھا وہ ٹوٹ کر کے کہیں گر گیا ہے۔ لگی کھوجنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، تلاش کیا، تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ لوگ جانے لگے تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے عہدہ کو اٹھانے کے لیے مقرر تھے ان لوگوں نے اٹھایا اور رکھ دیا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں، اور حالانکہ ہر زمانے میں خواتین جو ہوتی ہیں بہت کم کھاتی ہیں اور کم کھانے کی وجہ سے بہت دبلی پتلی رہتی ہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ العظیم شہیم، لیکن موسٹلی اس زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کم کھاتی تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بھی کم تھی جس کی وجہ سے وہ دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی۔ تو اٹھانے والوں نے جو اٹھایا تو ان کو پتہ نہیں چلا اور
قافلہ روانہ ہو گیا. ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب واپس لوٹ رہی ہیں تو ہکا بکا رہ گئی, کوئی نہیں ہے, نہ کوئی سننے والا نہ کوئی پکارنے والا. پریشان ہو گئی, کیا کرنا. پھر دل میں سوچا کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو لوگ واپس لوٹیں گے اور مجھ کو تلاشنے کے لیے آئیں گے. انہوں نے کیا کہ جہاں پر لوگوں نے پڑاؤ کیا تھا وہیں پر ایک پیڑ کے نیچے, ایک درخت کے نیچے انہوں نے ٹیک لگایا اور پھر وہیں پر ان کو نیند آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو جنگ سے تو جو قافلہ ہوتا تھا اس سے کچھ پیچھے 5 میل 10 میل پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی کہیں سے قافلہ روانہ ہو تو وہ پیچھے سے آ کر کے پورے جگہ کا جائزہ لے اور اگر کچھ چھوٹا پھوٹا ہو تو اس کو وہ اٹھا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. جب وہ مقام پر پہنچی تو ان کو لگا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے پیڑ سے ٹیک لگا کر کے, درخت سے ٹیک لگا کر کے. نزدیک گئے. کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے مجھ کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, زور سے پڑھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی, فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. اہل علم نے اسی حدیث سے اہل علم نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ عورت کا چہرہ بھی پردہ میں شامل ہے. فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا اور کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے بھی کچھ نہیں کہا اور ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی بات میں نے نہیں سنی. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا, اونٹ کے پیر کو بالکل دبا دیا کس کے کہ وہ بیٹھا رہے اور پھر میں ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ آگے پیدل پورے رستے پیدل ہی چلتے چلے گئے یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت میں جب بالکل دھوپ بالکل شدت کی آ گئی تھی ہم لوگ جا کر کے قافلہ والوں سے ملے. بس یہیں سے سارا معاملہ شروع ہو گیا. جو بھی معاملہ ہوا یہیں سے شروع ہو گیا. اب لوگوں نے دیکھا, اس میں منافقوں نے دیکھا. میں نے کل بتلایا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ منافقین سب سے زیادہ تعداد میں شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سنگل وے میں آتے دیکھا, تنہا آتے دیکھا. تو اب یہاں سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی معلوم نہیں. مدینہ پہنچ گئی, سفر میں ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی, 1 مہینے تک کنٹینیو بیمار رہی. لیکن باہر کیا چل رہا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی معلوم نہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھ کو ایک چیز سے وہم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب میں بیمار پڑتی تھی تو میرا بڑا خیال رکھتے تھے, ہر طرح سے میری تیمارداری کرتے تھے. لیکن اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے, السلام علیکم کہتے اور پوچھتے کیسی ہو, میں کہہ دیتی الحمدللہ, تو پھر وہ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے. اب آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں ذرا ٹھیک ہوئی تو مصطح بن اساسہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں, ان کی ماں سلمہ, ان کے ساتھ میں مسانے کی طرف گئی. مسانے ادھر آبادی سے دور جا کر کے عربوں کا ایک چلن تھا, رواج تھا کہ وہ آبادی سے دور جا کر کے قضاء حاجت کیا کرتے تھے, بیت الخلا وغیرہ کیا کرتے تھے, ٹوائلٹ وغیرہ جو ہے آبادی سے باہر کیا کرتے تھے. گھروں کے باہر یا گھروں میں وہ لوگ نہیں بناتے تھے. کیوں نہیں بناتے تھے؟ کہ اس کی بدبو ان لوگوں کو بالکل سہنے نہیں ہوتا تھا, تو وہ لوگ بناتے نہیں تھے, وہ لوگ باہر جاتے تھے. اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے ساتھ سلمہ کے ساتھ نکل کر کے جا کر کے قضاء حاجت کیا. واپس لوٹ رہی تھی تو سلمہ جو ان کی رشتہ دار ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اسی واسطے سے جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رشتہ دار ہوتی ہیں. جب یہ قضاء حاجت کر کے واپس آنے لگی تو اچانک ان کا پیر جو ہے چادر میں الجھا, اور پیر جب چادر میں الجھا تو کہا کہ مصطح ہلاک ہو. کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ, کا کیا بکواس کر رہی ہے؟ ارے مصطح بن اساسہ یہ وہ صحابی جو بدر میں شریک ہوئے تھے, ان کو آپ ایسا کہہ رہی ہیں. کہا کہ یہ بھولی لڑکی, تم کو معلوم نہیں کہ مصطح نے کیا 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 ہے اور تمہارے بارے میں کیا کیا کہتا ہے. کہا کہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ تم جو اس طرح سے آئی اس کے بعد سے پورے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور مصطح بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ماں ہے لیکن صحابیہ ہیں, بیٹے کے اندر غلطی ہے جس کو انہوں نے پورا احساس کیا. یہی ہے اصل اسلام کہ غلطی کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو,
اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے. یہ چیز اصل میں اسلام سکھلاتا ہے، اور یہی چیز سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا. کہا کہ مستاح ہلاک ہو، وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے، میں تو تم کو جانتی ہوں، تم بالکل سیدھی سادی بھولی بالی ہو، تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. دیکھو تمہارے بارے میں بدکاری کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تم پر تہمت لگایا جا رہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو جو میں تھوڑا بہت ٹھیک ہو رہی تھی، میں اور بیمار پڑ گئی، اور گھر جا کر کے جیسے ہی میں لیٹی، تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طبیعت کے بارے میں پوچھا سلام کرنے کے بعد، تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ واقعے کے بارے میں پورا سمجھنا ہے، اور ماں سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتی ہے. اسی لیے وہ اپنے گھر چلی گئی. گھر جانے کے بعد اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا کہ بیٹی تم بالکل رنج مت کرو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کو اگر خوبصورت بیوی ہو اور مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو تو اس طرح کی بات اٹھتے رہتے ہیں. کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے جو میں نے رونا شروع کیا تو کنٹینیو میں روتی رہی، لگاتار میں روتی رہی. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ مسموم اور زہریلی فضا میں گزارنے کے بعد بہت زیادہ بے چین اور پریشان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. سامعین کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ انہوں نے وہی کہا جو وہ جانتے تھے. اور وہ کیا جانتے تھے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بالکل پاکیزہ ہے، پاک ہے، اسی لیے تو ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کا مطلب کیا؟ بالکل پاک صاف ساری بیویاں. وہ جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جس طرح کی ناپاک باتیں کی جا رہی ہیں عائشہ اس سے بالکل پاک ہے، عائشہ بالکل اس سے پاک ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاکیزہ ہے. ان کو ازواج مطہرات کا بڑا احترام تھا. لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ حالانکہ ان کی بات غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا. عائشہ کے علاوہ اور بھی عورتیں ہیں دنیا میں، آپ ایک کام کیجئے، بریرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھئے، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان کو خوب معلوم ہوگا کہ عائشہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بریرہ نے کہا کہ میں تو ان کو بہت اچھا دیکھتی ہوں، بہت نیک ہے، بہت پاک صاف، لیکن ایک چیز ہے جو میں برابر دیکھتی ہوں، وہ یہ کہ ابھی بالکل کم عمر ہے اور کم عمری کی وجہ سے غفلت رہتی ہے، لہذا کبھی کبھی وہ آٹا گوندھتی ہیں اور آٹا گوندنے کے بعد کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کر کے کھا جاتی ہے. بس اتنا میں نے دیکھا ہے، باقی بالکل پاک صاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت لینے کے بعد، یہ گواہیاں لینے کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ کون ہے جو مجھ کو اس آدمی کے خلاف میری مدد کرے گا جو میرے اہل خانے کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے مجھ کو تکلیف دے رہا ہے. حالانکہ میں نے اپنے اہل خانہ کو ہمیشہ اچھا ہی دیکھا ہے، اچھا ہی پایا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ تہمت لگا رہا ہے جو آدمی کبھی بھی میرے گھر پہ اکیلے نہیں گیا، کبھی بھی گیا تو میرے ساتھ ہی گیا، اکیلے نہیں گیا، اور بالکل پاکیزہ آدمی ہے، اس سے تہمت لگایا جا رہا ہے. تم لوگ میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا اس آدمی کے خلاف؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف تھا. سامعین اکرام، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ فوراً کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے. اگر وہ آدمی قبیلہ اوس کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑائیں گے، اور اگر وہ ہمارے بھائی قبیلہ خزرج کا ہے تو آپ جو حکم دیں گے ویسا ہم لوگ کریں گے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، نیک بخت آدمی تھے، لیکن قومیت آ گئی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس فوراً. اور شیطان ایسے معاملوں میں ہمیشہ بھڑکانے اور بہکانے کے چکر میں رہتا ہے. سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نہ مار سکو گے اور نہ مار پاؤ گے. اتنا کہنا تھا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے اور قبیلے کے تھے، فوراً کھڑے ہوئے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ اللہ کی قسم تو منافق ہو گیا جو منافقوں کی طرفداری کر رہا ہے. یہ بات ہوئی تو دونوں قبیلے کے لوگ اٹھ گئے اور شور شرابہ ہونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تھماتے رہے، اور جب خاموش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے.
معزز سامعین اکرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ وہ دن اور وہ رات بھی گزر گیا اور میرے آنسو تھے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. صبح ہوئی تو میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے اماں ابا بھی موجود تھے، میں رو رہی تھی تو ایک انصار قبیلے کی عورت، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، میں نے اجازت دے دیا اور وہ بھی آ کر کے میرے ساتھ رونے لگی. سب رو رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھ کو اجازت چاہیے، میں گھر میں آنا چاہتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر کے جانا چاہیے، نوک کر کے جانا چاہیے. کون کس حالت میں کسی کو پتہ نہیں، لہذا کہیں بھی کسی بھی، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جانا ہو تو اجازت لے کر کے جانا چاہیے. اور اجازت کی سب سے صحیح شکل ہے السلام علیکم کہہ کر کے جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھ گئے، تشہد پڑھا اور کہا کہ اے عائشہ، اگر تو پاک باز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بریت ضرور نازل فرمائے گا، لیکن اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو جس سے قصور ہو اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات میں نے سنا تو میرے بہتے ہوئے آنسو بالکل رک گئے. اس کے بعد میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ جواب دیجئے. کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ میں نے پھر اپنی اماں کی طرف دیکھا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ تب میں نے کہا کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی، مجھ کو قرآن بھی اتنا یاد نہیں تھا. ابھی جو بات میرے ساتھ ہو رہی ہے اور جو میرے حالات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر میں کچھ کہوں اور یہ کہوں کہ میں بالکل پاک صاف ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نہیں مانیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے قصور ہوا ہے تو آپ سب لوگ مان لیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک صاف ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے قصور ہوا ہے، میں نے بدکاری کی ہے، تو آپ لوگ فوراً مان لیں گے. لہٰذا میرا معاملہ اور آپ کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یوسف کے والد یعقوب اور ان کے بیٹوں کا معاملہ ہے. اور میں یہی کہوں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کروں گی اور جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف میری مدد کرنے والا ہے. سامعین کرام، جب اتنی بات ہو گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں کروٹ لے کر کے سو گئی. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نہیں گئے، کوئی بھی باہر نہیں گیا اور باہر سے بھی کوئی نہیں آیا. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا پروسیس شروع ہو گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو بالکل جسم بھاری ہو جاتا تھا، بوجھل ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے کی بوندیں موتیوں کی شکل میں نکلنے لگتی تھی. حالانکہ وہ سردی کا موسم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی اور شدت کا عالم ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم سے موتی کی طرح سے پسینے ٹپکنے لگے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے، بیوی ہے نا، بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی نازل فرما رہا ہے، تو بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھلکھلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی نازل کر دی. ان کی ماں ام رومان، انہوں نے کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. کہا کہ میں نہیں اٹھوں گی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں. وہ کہتی ہیں اس کے درمیان میں گفتگو کے درمیان وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیت نازل کرے گا جس کو ہمیشہ پڑھا جائے گا. میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاکیزگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نازل فرما دے گا، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النور آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، ابھی 12 نمبر کی آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بریت اور میری پاکیزگی میں نازل فرمائی اور میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. جب یہ آیات نازل ہو گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار تھے. مصطح بن اساسہ غربت اور محتاجگی کی وجہ سے ان کو ہر مہینے خرچ دیا کرتے تھے، غربت اور محتاجگی کی وجہ سے. دیکھا کہ مصطح بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہے، خرچ دینا بند کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے گفتگو کریں گے، وہ بھی آیت کریمہ نازل کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں
سیدنا زینب بنت جہش ام المومنین، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ام المومنین، قریش کی خاتون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور کہتی ہیں کہ میرے مقابلے میں بس صرف زینب ہی تھی، یعنی جس طرح سے میں کم سن نوجوان خوبصورت تھی ویسے ہی زینب بھی بالکل کم سن نوجوان خوبصورت تھی اور بالکل کنواری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سن نوجوان خوبصورت تھی، کنواری تو نہیں لیکن کم سن نوجوان خوبصورت تھی اور میرے ٹکر کی تھی اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر کے رہنا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران برابر ان سے پوچھتے تھے۔ دیکھیے یہ سب باتیں بہت اہم ہیں، یہ تمام واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کل اس واقعے کے ایک ایک شق کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ درس بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس واقعے کے ایک ایک شق کے اوپر اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، ان تمام نصیحتوں کو کل ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ جو تقوی اور پرہیزگاری والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر پوچھتے کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیسا پاتی ہو اس کو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی کہ دیکھیے میں اپنے آنکھ اور اپنی زبان کی بڑی احتیاط کرتی ہوں، میں نے ہمیشہ ان کے اندر خیر دیکھا ہے، میں نے ان کے اندر برائی نہیں دیکھی۔ وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بچ گئی، لیکن انہی کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا وہ نہیں بچ پائی اور اپنی بہن سے بالکل جھگڑتے ہوئے بالکل اسی طرح سے تباہ ہوئی جس طرح سے دوسرے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تباہ ہوئے۔ یہ ساری باتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، میں نے نہیں کہا ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا کہ جیسے دوسرے لوگ تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں باقی نہیں رہتی ہیں، اور اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور اس کو اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو اس پر 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کو پکی سچی توبہ کر کے آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل سمجھیں گے۔ واقعہ کو ذہن نشین رکھیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا